نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ اور جدید سائنس۔ دیکھیں، جسم در حقیقت ایک مشین کی طرح ہے۔ اسے ہم حیاتیاتی مشین کہہ سکتے ہیں کہ یہ حیاتیاتی مشین بھی اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح دوسری مشینیں کام کرتی ہیں۔ انسانی مشین جسم کے تمام حصوں کو صحیح حالت میں رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہنے کے لیے توانائی استعمال کرتی ہے تاکہ اس کی کارکردگی میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس مشین کو بھی سروسنگ اور اوور ہالنگ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس سے صحیح اعمال صادر ہوں اور ان اعمال کے اچھے اثرات جسم، اخلاق اور روح پر مرتب ہوں۔ اسی لیے اس مشین کے خالق نے روزہ فرض کیا تاکہ اس کا جسم پاک و صاف رہے اور اس کے اعمال پاک و صاف ہوں، جس سے وہ اخلاقی اور نفسیاتی اور روحانی لحاظ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکے۔ اور جس طرح موٹر کی روح رواں پیٹرول ہے، اسی طرح انسانی جسم کی روح رواں اس کی غذا ہے جو پیٹرول کی طرح جل کر جسم کو توانائی دیتی ہے، جس سے انسانی جسم نہ صرف کام کاج کرتا ہے بلکہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ روزہ ہمارے جسم میں موجود مختلف اعضاء اور نظامہ جسم پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ مجموعی غذائیت میں اضافہ۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ رکھنے سے دو خانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے اور در حقیقت 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر اتنے حرارے یعنی کیلوریز اور جسم کو مائع کی اتنی مقدار مل جاتی ہے جتنی روزہ کے علاوہ دنوں میں ملتی ہے۔ مزید برآں یہ بھی ایک حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ لوگ رمضان میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی غذائیت عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ جسم کی قوت مدبرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ قدرتی علاج کی ہر صورت اس حقیقت پر مبنی ہے کہ قدرت کاملہ نے جسم کے اندر قوت مدبرہ پیدا کی ہے، جسے آپ جسم کا دفاعی نظام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قوت مدبرہ کسی خاص تدبیر کے بغیر ہر وقت قوتوں کی حفاظت پر مامور رہتی ہے۔ قدرتی علاج کی صورت میں وہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو قوت مدبرہ کو مدد دینے والی ہوں اور ان باتوں سے بچنا چاہیے جو اسے کمزور کر دیں۔ قوت مدبرہ کو مدد دینے والی تدبیروں میں سے ایک تدبیر کھانے پینے کو ترک کرنا ہے۔ ترک غذا سے بدن کی وہ قوت جو غذا ہضم کرنے میں ہر وقت استعمال ہوتی رہتی تھی اب جمع ہونے لگتی ہے اور قوت مدبرہ کے ساتھ مل کر امراض کو بدن سے نکالنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزہ میں شفا بخشی کی زبردست صلاحیت ہے۔ دل پر مثبت اثرات۔ دن میں روزہ کے دوران خون کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خلیجوں کے درمیان مائع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیجوں کے عمل میں بڑی حد تک سکون پیدا ہوتا ہے۔ لعاب دار جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیجے جنہیں ایپیتھیلیل سیل کہتے ہیں اور جو جسم کی رطوبت کے متواتر اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی صرف روزے کے ذریعے آرام و سکون ملتا ہے جس سے ان کی صحت مندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نسوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ نسوں پر یہ ڈائسٹالک دباؤ دل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ روزے کے دوران ڈائسٹالک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل آرام کی صورت میں ہوتا ہے۔ مزید برآں آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤ کا شکار رہتا ہے۔ رمضان کے ایک ماہ کے روزے بطور خاص ڈائسٹالک پریشر کو کم کر کے انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ روزے کا سب سے اہم اثر دوران خون کی شریانوں پر مرتب ہوتا ہے۔ خون کی شریانوں کی کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک اہم وجہ خون میں باقی ماندہ مادے کا پوری طرح تحلیل نہ ہو سکنا ہے، جبکہ روزے میں بطور خاص افطار کے وقت کے نزدیک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اس طرح خون کی شریانوں کی دیواروں پر چربی یا دیگر اجزاء جم نہیں پاتے، یوں شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور کی نہایت خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری شریانوں کے دیواروں کی سختی ہے، جس سے بچنے کی بہترین تدبیر روزہ ہی ہے۔ چونکہ روزے کے دوران گردے جو نظام دوران خون ہی کا ایک حصہ سمجھے جا سکتے ہیں، آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے جسم کے ان اعضاء کی قوت بھی روزے کی برکت سے بحال ہو جاتی ہے۔ دل کے دورے سے بچاؤ۔ دل کے دورے کے اسباب میں موٹاپا، مسلسل پریشانی، چربی کی زیادتی،
بلڈ پریشر اور سگریٹ نوشی وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام وجوہات کا خاتمہ کر کے انسان کو دل کے دورے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح دل کے اکثر مریضوں کے لیے روزہ بہت فائدہ بخش ہے کہ عام دنوں دل کی طرف سے جسم کو مہیا کیے جانے والے خون کا 10% غذا کو ہضم کرنے کے لیے اعضائے جسم میں چلا جاتا ہے، جبکہ روزہ کے دوران ترک غذا اور نظام انہضام کے عمل کی وجہ سے خون کی یہ مقدار جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل کو تو بہت کم کام کرنا پڑتا ہے اور آرام بہت زیادہ۔ جسم اور دماغ میں ہم آہنگی۔ اردن کی یونیورسٹی ہاسپٹل کے ڈاکٹر سلیمان نے دوران رمضان 42 مرد اور 26 خواتین کا مشاہدہ کیا۔ ان کا وزن اوسطاً 2 کلو گرام کم ہو گیا۔ تہران یونیورسٹی کے ڈاکٹر عزیز کی ریسرچ کے مطابق رمضان کے دوران عام افراد میں 4 کلو گرام تک وزن میں کمی نوٹ کی گئی ہے۔ سلمنگ سینٹرز میں جانے والوں میں عام مشاہدہ کیا گیا ہے کہ فاقوں کے بعد ان کا وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کا حصہ جسے ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں انسان کے وزن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کوئی فاقہ کرتا ہے تو فاقوں کے بعد یہ حصہ تیزی سے عمل کرتا ہے اور وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے۔ روزے کے دوران حیرت انگیز طور پر یہ حصہ تیزی سے کام نہیں کرتا، کیونکہ روزہ ایک روحانی عمل ہے جس میں جسم اور دماغ دونوں کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وزن دوبارہ نہیں بڑھتا، جبکہ غیر معمولی دبلے پتلے انسان بھی روزہ سے مدد لے سکتے ہیں۔ شروع میں تو ان کا وزن کچھ اور کم ہو جائے گا، لیکن جب وہ 30 دن کا دورانیہ ختم کرنے کے بعد معمول کے مطابق کھانا پینا شروع کر دیں گے تو ان کا وزن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تازہ خون بننا۔ روزہ کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاغر لوگ روزہ رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام مل جاتا ہے۔ یہ ہڈی کے گودے کے لیے ضرورت کے مطابق اتنا مواد مہیا کر دیتا ہے جس سے بآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔ خون کے خلیجات۔ خون میں سرخ ذرات کی تعداد زیادہ اور سفید ذرات کی تعداد کم پائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزہ میں حرارت جسمانی گر جاتی ہے، لیکن جب اصلی بھوک عود کر آتی ہے تو حرارت جسمانی اصلی حالت کی طرف مائل پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جب روزہ کھولا جاتا ہے اور غذا استعمال ہوتی ہے تو حرارت جسمانی کسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد خون کا تصفیہ جاری ہو جاتا ہے۔ قلت الدم کی حالت میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خون کے سرخ خلیجات کی تعداد میں ترقی ہو جاتی ہے۔ ایک مشاہدہ کے مطابق صرف 12 دن کے روزوں کے تسلسل کی وجہ سے خون کے خلیجات کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ کر 32 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی صفائی۔ پھیپھڑے براہ راست خون کو صاف کرتے ہیں اور اس لیے ان پر براہ راست روزے کا اثر ہوتا ہے۔ اگر پھیپھڑوں میں خون منجمد ہو تو روزے کی وجہ سے بہت جلد یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہوا کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ کی حالت میں پھیپھڑے فضلات کو بڑی تیزی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اس سے خون اچھی طرح صاف ہونے لگتا ہے اور خون کی صفائی سے تمام نظام جسمانی میں صحت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ روزہ اور شوگر کا مرض۔ شوگر کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر محمود علی ملک کا کہنا ہے کہ جو مریض خوراک یا گولیوں سے علاج کر رہے ہیں ان کے لیے اس مرض کا بہترین علاج خوراک کم لینا ہے۔ روزہ اس کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اب مغربی ممالک میں ڈاکٹر علاج کے لیے فاقہ کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر سحر و افطار کے وقت بے تحاشا خوراک نہ کھائی جائے تو روزہ شوگر کے کنٹرول میں بے حد مؤثر ہے۔ اب دن میں ایک مرتبہ کھانے والی ادویات موجود ہیں، لہذا شوگر کے مریض بآسانی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ اور کینسر کی روک تھام۔ حال ہی میں کی گئی تحقیق کے نتیجے میں یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے کہ روزہ کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ یہ جسم میں کینسر کے خلیجوں کی افزائش کو روکتا ہے۔ روزے کی حالت میں گلوکوز کم ہوتا ہے اور جسم توانائی حاصل کرنے کے لیے چربی کا استعمال کرتا ہے۔ اس عمل میں کیٹون باڈیز بھی پیدا ہوتی ہے جو پروٹین کو چھوٹے ذرات میں تقسیم ہونے کے عمل کو روکتی ہے۔ کینسر کے خلیجوں کو اپنی نشو و نما کے لیے پروٹین کے چھوٹے ذرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں یہ ذرات کم پیدا ہوتے ہیں جس سے کینسر کی روک تھام ہوتی ہے۔ نفسیاتی امراض۔ روزے کے فوائد خالص نفسیاتی نوعیت کے عارضوں میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی دن کھانے میں بد احتیاطی کی تو آپ کو اس بات کا ضرور تجربہ ہوگا کہ خواب میں آپ کو پریشان کن چیزیں اور خوفناک مناظر نظر آتے ہیں۔ کام کی طرف سے طبیعت اچاٹ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ روزہ نفسیاتی عوارض کو بھی دور کرتا ہے۔ اوہام و افکار، ہسٹریا، مالی خلیہ اور مراق جو بدن کے سمی مادوں کی وجہ سے پیدا ہوں، ان میں روزہ نہایت مفید ہیں۔ ان امراض میں سے
امراض غدود کو بھی روزہ دور کرتا ہے اور صحت بحال ہوتی ہے۔ اسی طرح قولون کے مریضوں کو روزہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور الرجک کے بعض امراض میں بھی روزہ مفید ہے۔ وہ دیوانگی جو خون میں زہریلے مواد مل جانے سے پیدا ہو روزہ سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ روزہ خون کو صاف کر دیتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے کو خارج کرتا ہے۔ اگر دماغ کو کوئی صدمہ پہنچے جس سے اس کے اعمال میں خلل واقع ہو تو روزہ نہایت ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس وقت روزے رکھے جائیں جب تک دماغی حالت درست نہ ہو جائے اور حواس خمسہ صحیح طور سے کام نہ کرنے لگیں۔ روح کی غذا، یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے جسے مادہ پرست ذہن نہیں سمجھ سکتا، جس کی غذا لحمیات، روغنیات، حیاتین، نشاستہ، شکر وغیرہ پر مشتمل گوشت، مچھلی، انڈا، روٹی، چاول، دودھ، سبزی اور پھل وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہے، جس سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اور بعض اوقات زیادہ کھا کر زائد از ضرورت توانائی حاصل کرتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ گویا جسم کی خوراک یہ سب کچھ کھانا ہے، لیکن اس کے برعکس روح کی خوراک روزہ رکھنا یا بھوکا رہنا ہے۔ گویا بھوکا رہنا روح کی غذا ہے۔ بھوک کی مدت جتنی لمبی ہوتی ہے روح کے لیے اتنی ہی طاقت کا باعث بنتی ہے۔ بظاہر یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھوک روحانی اور نورانی خوراک ہے، کیونکہ مادی خوراک سے مادی قوت پیدا ہوتی ہے جو شہوانی نشہ اور خمار کی شکل میں رگ رگ میں دوڑ جاتی ہے اور انسان کو بندہ ہوس بنا دیتی ہے۔ وہ تسکین ہوس کے لیے ایسی بیہودہ تدبیریں سوچنے اور وحشیانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے جو واہیات، مکروہ اور اخلاق سوز ہی نہیں بلکہ خلاف انسانیت بھی ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس بھوک سے جسم نڈھال ہو جاتا ہے، کوئی شہوت انگیز قوت جنم نہیں لیتی اور نہ ہی طبیعت پر کوئی خمار طاری ہوتا ہے۔ جسم ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور اس پر کسل مندی اور تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گناہ کے لیے دل میں کوئی جذبہ اور امنگ نہیں رہتا۔ یہی چیز روح کو تازگی اور توانائی بخشتی ہے اور اسے قوت کا پہاڑ اور عظمت کا آسمان بنا دیتی ہے۔